پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد ملک سے باہر دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہے۔ یہ پاکستانی بیرونی معاشروں میں محنت کی بدولت اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں رہنے والے پاکستانی شہری قمر الزمان منہاس کو وہاں کے اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ قمر الزمان منہاس راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ کے رہائشی ہیں اور ہانگ کانگ کا میڈل آف آنر انہیں دیا گیا ہے وہاں کی سماجی خدمات کے اعتراف میں۔ ان کی کہانی سنتے ہیں۔ قمر الزمان منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قمر الزمان صاحب بہت شکریہ سر، اور بڑی مبارکباد سر آپ کو میڈل آف آنر۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می۔ چیف ایگزیکٹو جو ہیں ہانگ کانگ کے جان لی، انہوں نے خصوصی تقریب میں آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا۔ تو سر تھوڑا سا اپنا اگر ہمیں بتائیں بیک گراؤنڈ کہ آپ کیسے راولپنڈی سے ہانگ کانگ گئے اور کتنا عرصہ پہلے؟ جی سب سے پہلے میں آپ کا اور ہم ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہانگ کانگ میں تقریباً مور دین 30 ایئرس ہو گئے مجھے، اور میں نے گورڈن کالج سے بیچلرز کیا۔ اس کے بعد میں تقریباً 2 سال بعد ہانگ کانگ آ گیا، چونکہ میری فیملی یہاں پہ تھی اور میری پاکستان میں منگنی ہو گئی تھی۔ جو فیملی ہے میری فرسٹ کزن تھیں جن سے میری شادی ہونی تھی، شادی کے سلسلے میں ہانگ کانگ آیا اور پھر یہاں کے ہی ہو کے رہ گئے۔ اچھا ہونی تھی، پھر ہو گئی نا سر؟ آپ نے ہونی جی ہو تو میں ادھر ہی پھنس گئی درمیان میں، میں کہانی سننا چھوڑ گئی اور یہ ادھر منگنی کی طرف 88 ایئرس جی 1988 کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت ہونی تھی تو پھر ہوئی۔ جی جی تھینک یو۔ تو یہ تو آپ کو جو ہے وہ تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ کوئی 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 34 سال کے جی وہاں پر۔ جی اچھا، اب وہاں پر آپ جو سوشل ورک کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو یہ ایوارڈ ملا، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن میں آپ انوالوڈ ہیں؟ بیسیکلی میں اپنا ایک بزنس ہے میرا، اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں یہاں پہ پاکستان ایسوسی ایشن آف ہانگ کانگ ہے جو پاکستانی کی سب سے بڑی باڈی ہے ہانگ کانگ میں، ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستانیوں کو۔ اس کا میں 7 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلامک ٹرسٹ ہے جو یہاں کی مساجد، سیمیٹریز اور جتنے بھی اسلامی معاملات ہیں اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ یہاں پہ حلال سرٹیفکیشن کا ایشو کرنا، پریزنز میں انمیٹس جتنے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے کام ہوتے ہیں اسلامک ٹرسٹ کے۔ میں اس کا بھی چیئرمین رہا ہوں اور 15 سال میں نے اس ٹرسٹ میں سرو کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ گورنمنٹ آف ہانگ کانگ میں ڈفرینٹ فورمز میں جو کمیٹیز تھی اس میں سرو کیا ہے۔ سب سے بڑی کمیٹی تھی ہماری ایکول اپرچونٹیز کمیشن، اس میں نے 6 سال سرو کیا ہے، جس میں جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے ایتھنک منارٹیز کے ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ لیول پہ اس کو لے کے جانا۔ اس طرح کے بے شمار گورنمنٹ فورمز اور NGOs میں نے یہاں پہ سرو کیا ہے آلموسٹ 30 ایئرس۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ کو یہ شاید لگا کہ مجھے یہ ایوارڈ دینا چاہیے، تو انہوں نے مہربانی فرمائی کام کیا ہے۔ لیکن جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ ہانگ کانگ میں رہتے ہوں گے یا مختلف ممالک میں رہتے ہیں، ہر کوئی ان کی کمیونٹی میں اتنا نہیں جلن کر جاتا یا اتنا نہیں اس کو سمجھ پاتا کہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کے لیے میں نے کام کیا کرنا ہے، مطلب خدمت کس طرح سے کرنی ہے وہاں کی سوسائٹی کی۔ تو آپ کو کوئی مشکلات ہوئیں جب آپ راولپنڈی سے نئے وہاں پر گئے تھے، سوسائٹی کو سمجھنے میں یا دوست بنانے میں یا ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم؟ دیکھیں جی، مجھے یہ سوشل کاموں کا پیشن ہے شروع سے ہی، اور اسپیشلی ایجوکیشن میں۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہماری رہ رہی ہے، فار ایسٹ ایشیا میں سب سے بڑی لیگل کمیونٹی ہانگ کانگ میں رہتی ہے، اور ان کی ہسٹری 200 سال پرانی ہے۔ جب میں ٹرسٹ کا چیئرمین تھا تو میں وہاں پہ جو قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں کبھی وزٹ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے 1840 کی قبریں بھی یہاں دیکھی ہیں۔ جو مسلمان اس وقت، ہمارا انڈیا پاکستان ایک تھا، جو اس وقت یہاں پہ آئے، ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی جنگ عظیم تھی اس سے پہلے جب لوگ آئے، اور اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم میں بھی وہاں سے ریکروٹمنٹ ہو کے آئے، تو یہاں پہ یہ 5th جنریشن جا رہی ہے پاکستانی۔ ایک بڑی یہاں پہ ایکٹیو کمیونٹی ہے ہانگ کانگ میں، اور ہانگ کانگ گورنمنٹ بھی ان کی بڑی ایک قدر کرتی ہے، ان کی یہاں پہ لوکل اکانومی میں بڑا ایک رول ہے۔ اور پھر مجھے موقع ملا، میں نے پاکستان ایسوسی ایشن سے سب سے پہلے میں ایک ممبر کی حیثیت سے وہاں گیا، پھر میں نے دیکھا یہاں پہ ضرورت ہے، اور ایجوکیشن میں نے شروع دن سے ایجوکیشن اور سپورٹس میں نے بہت کام کیا ہے۔ ایجوکیشن میں یہاں میں نے
तकरीबन पिछले 20 साल से कमर मिनहाज स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप मुख्तलिफ जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एथनिक मिनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे मैं हर साल जो है ना वो स्कॉलरशिप देता हूँ बच्चों को। और इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मेरा यहाँ पीछे आपको कुछ शील्ड नज़र आ रही होंगी, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, उसको प्रमोट करने में हमने बड़ा किरदार अदा किया है। और आज हमारे बड़े पाकिस्तानी हैं जी, हमारे 5 जो नेशनल टीम में जो 5 हमारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं इस वक्त। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, हमने एफर्ट्स किए हैं अपने लेवल पे और मुझे मुश्किल नहीं हुई क्योंकि कम्युनिटी बड़ी एजुकेटेड और बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जो बिजनेस में मोस्टली हमारे लोग बिजनेस में ही हैं। अच्छा। तो जी बड़ा आसानी के साथ यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो गए। सही। तो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी कभी आपकी पाकिस्तान हुकूमत से भी कोई मतलब कुछ इस तरह से लिंक रहा है कि कहीं आपको वहाँ कोई चैरिटी का काम करने में, या जाहिर है आपके साथ नाम के साथ एक पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, तो एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी कभी यहाँ की हुकूमतों से कोई कोलैबोरेशन का मामला हुआ, या कभी आपने कोशिश की या यहाँ वालों ने कोशिश की कि कभी आपके साथ मिलकर कोई काम किया जाए वहाँ या पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कोई कभी इस तरह की कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई क्लेमिटी आती है, जिस तरह ये फ्लड आया था और इससे पहले अर्थक्वेक हमारे यहाँ, और जो भी कोई मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान में, तो हम फिर जब मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तान उस वक्त अर्थक्वेक आया था, तो हमने 1 घंटे में मोर देन $2 मिलियन हमने इकट्ठे करके यहाँ कॉन्सुलेट के जरिए और मुख्तलिफ NGOs के जरिए हमने भिजवाए थे। और उसके अलावा बेशुमार कंटेनर्स का जिसमें टेंट थे, ब्लैंकेट्स थे और इस तरह की अद्वियात थी, वो हमने भेजी हैं। तो जो मुश्किल वक्त होता है, ये कम्युनिटी हमेशा पाकिस्तान के और पाकिस्तानी लोगों के साथ खड़ी होती है, लेकिन ऑन गवर्नमेंट लेवल कभी भी हमारे साथ ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है या कोई ऐसा कोलैबोरेशन नहीं हुआ है। मगर ये चीजें होनी चाहिए सर, कमर जमान मिन्हाज बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इस तरह की कामों को गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिशिएट भी होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की नज़र में भी, वहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में आ गए, हमारी गवर्नमेंट की भी नज़र में आएंगे और आना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया शायद आपकी प्रोग्राम जी और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, और एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने वहाँ का ये इतना बड़ा एक सिविल अवार्ड जो है वो हासिल किया। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो जहाँ जाते हैं वो छा जाते हैं, और यही पाकिस्तानियों का शेवा है। कमर जमान मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद।